السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی 2 ویڈیوز میں بنی اسرائیل کے قرآنی واقعات اور احادیث کے ذریعے بنی اسرائیل کون تھے، کیسے آئے، کہاں سے پیدا ہوئے، کہاں حضرت ابراہیم سے لے کے ہم نے پہلے اپنے والیوم میں اپنے ویڈیو کی حضرت موسیٰ تک ذکر کیا۔ پھر ہم نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کن حالات میں ہوئی اور مصر میں فرعون سے ان کا واسطہ پڑا اور کیسے ان کی قوم فرعون کی ظلم ستم کا شکار رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو برات نصیب فرمائی۔ اب ہم بتائیں گے آگے کہ فرعون جب سمندر برد ہو گیا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے کیا کیا۔ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے پچھلی دونوں ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہم نے قصوں کو آسان زبان میں کنٹینیوٹی سے بنا کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان سے عبرت اور سبق آموز قصے ان سے ہم سبق حاصل کر سکیں اور ہماری نئی نسل اور بچے بھی ان باتوں کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا احکامات اور کیا کیا تعلیمات دی ہیں اور کس طرح مختلف اقوام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا اور کس طرح ان کی خلاف ورزی کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون کی دستبر سے آزاد ہو کے سمندر پار کر کے ماؤنٹ صحرائے سینا میں داخل ہو گئی تو اب ان کی قوم کو ایک سکون حاصل ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کرائی، کس طرح ان کو سروائیول ملا ان کا، فرعون سے کیسے وہ بچ گئے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے آپ اس قوم کی ناشکری کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر کچھ لوگ بتوں کی پرستش ایک قوم کر رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے کہہ کہ ہمیں بھی ایسے بت بنوا دو تاکہ ہم ان بتوں کی پرستش کریں، یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ انسان کی جبلت میں جو مشرکانہ چیزیں اور یہ جو بت پرستی ہے یہ اس سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے۔ اتنے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے کرشمات کو ظہور پذیر ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ سے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ بت بنوا دیجیے۔ خیر اللہ حضرت موسیٰ نے ان کو پھر سمجھایا کہ یہ شرک نہ کرو، اللہ کو شرک ناپسند ہے اور اللہ سے براہ راست مانگو، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی مورتی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا کہ آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کو کتاب سے نوازوں گا، میں آپ کو اپنی ہدایت اور صحیفہ دوں گا۔ تو 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون کی قیادت میں پوری قوم کو دے کے چلے گئے۔ اب ادھر تو حضرت موسیٰ اللہ کے پاس روانہ ہوئے، ادھر ان کی قوم میں ایک جادوگر سامری نام کا تھا۔ اس سامری جادوگر نے سونے کو ساری قوم سے لے کے سونا جمع کیا، کیونکہ قوم کی تو عادت تھی بت پرستی کی، شرک کی۔ تو اس نے سونا جمع کیا اور سونا جمع کر کے ایک بچھڑا بنایا اور اپنے جادو سے اس بچھڑے میں ایسی کرامات کر دیں کہ وہ بچھڑے میں سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی تھیں، خوفناک قسم کی اور عجیب و غریب آوازیں۔ اب ساری قوم کو بتایا کہ یہی تو ہے اللہ، موسیٰ خامخواہ کوہ طور پہ اللہ کو ڈھونڈنے گیا، یہ ہے اللہ، اس کی پوجا کرو۔ ساری قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں ناشکری اور شرک کا عالم کہ پیغمبر نے اتنے معجزے دکھائے، پیغمبر کہہ کے جا رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب لینے جا رہا ہوں اور یہاں انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس سے تورات کو لے کر واپس آئے، اپنی قوم کو دیکھا تو قوم تو منہ پھیر چکی تھی وحدانیت سے اور اللہ کی عبادت سے، اور وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ حضرت موسیٰ بہت ناراض ہوئے، اپنی قوم پہ ناراض ہوئے، اپنے بھائی حضرت ہارون پہ ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ میں جب تمہاری قیادت میں ان کو دے کر گیا تھا یہ کیا ہوا؟ حضرت ہارون نے بتایا کہ میں نے بڑی کوشش کی ان کو راہ راست پر رکھنے کی، لیکن یہ باز نہ آئے، کچھ ہی لوگ میرے ساتھ رہے، مجھے ایسا لگا کہ پوری قوم میں تفرقہ پھیل گیا اور جنگ و جدل چھڑ جائے گی اور یہ قوم ایک دوسرے کو کاٹ ڈالے گی، تو میں مصلحتاً خاموش ہو گیا اور میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کو بڑی لان تان کی، پھر درس دیا، وحدانیت کا درس دیا اور بتایا کہ اللہ کیا ہے، اور ان کے آگے تورات پیش کی، ان کے آگے صحیفہ اللہ تعالیٰ کا صحیفہ رکھا۔ اب قوم نے جو ہے نا پھر تھوڑا آدھے لوگ مانے اور آدھے نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں اس صورت میں معاف کروں گا تمہاری اس شرک کو کہ تم میں سے جن لوگوں نے شرک نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کر ڈالیں جنہوں نے شرک کیا، تو بچھڑے کی پوجا کی۔ پوری قوم نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی اتباع میں اپنی قوم کے ان لوگوں کو قتل کیا کہ جنہوں نے شرک کیا تھا۔ ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا بنی اسرائیل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحدانیت کے راستے پہ لگایا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو تب مانیں گے
کہ تو اللہ کا سچا نبی ہے اور اللہ سے تو ہم کلام ہوتا ہے، جب تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خود شہادت دے، اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات کرا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چاروں نہ چار پھر 70 آدمیوں کو منتخب کیا اپنی قوم میں سے، پھر لے کے کوہ طور پہ گئے، اللہ سے ریکویسٹ کی کہ پاک پروردگار تو انہیں اپنا جلوہ دکھا تاکہ یہ میری قوم کو جا کے تیرے جلوے کی تائید کر سکیں، یہ تائید کر سکیں کہ میں تیرا پیغمبر اور میں تیرا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے کے بھی ایک ہی پردہ ہٹایا تھا، ایک کڑاکے کی بجلی ہوئی اور یہ 70 کے 70 آدمی جو ہیں ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ میں اب اپنے قوم کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، میں تو ان کو گواہی کے لیے لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو کائنڈلی برائے مہربانی یا رب کریم یا رحم فرما اور تو ان کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دوبارہ سنی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب یہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے حضرت موسیٰ کے ساتھ اور گواہی دی کہ اللہ برحق حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نے اللہ کا مشاہدہ کیا ہے، اب اللہ کو مان لو۔ لیکن قوم نے کہا ہم اب بھی نہیں مانیں گے، اب بھی تفرقے میں پڑ گئے کہ نہیں ہمیں تو یقین نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ اٹھا کر ان کے سر پہ لے آیا کہ اب میں تمہیں کچل دوں گا، اس پہاڑ کے دل اب تم اس قابل ہی نہیں بچے ہو کہ تمہیں معاف کیا جائے۔ جب پہاڑ ان کے سر پر آیا پھر انہوں نے معافی تلافی کی اور پھر انہوں نے مانا کہ اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، ہم موسیٰ کو تیرا رسول مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طریقے سے وہ لوگ یہاں سے صحرائے سینا سے روانہ ہوئے اپنے اصلی وطن فلسطین کی جانب، تاکہ وہاں داخل ہو کے اپنی زندگی کو عزت و آبرو سے گزار سکیں۔ جب یہ فلسطین کے دروازے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب ہمیں یہاں پر چل کے اس شہر کو فتح کرنا ہے، اس شہر کے میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے جنگ کر کے اپنے شہر کو ان سے واپس لینا ہے۔ ان کی قوم نے پھر انکار کر دیا، بولا موسیٰ ہمیں تم بیوقوف سمجھتے ہو کیا؟ اس قدر طاقتور اور لمبے لہیم شمی انسانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے راستے بالکل نہیں لڑیں گے، تم جاؤ اور تمہارا اللہ جا کے ان سے لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر بڑا ان سے ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دربدر کر دیا۔ 40 سال تک یہ صحرائے سینا میں دربدر ڈھونڈتے رہے، راستہ نہیں ملا ان کو، یہ راہ سے بے راہ ہو گئے۔ انہی 40 سالوں کی دربدر ٹھوکریں کھانے کے بعد اسی 40 سال کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اسی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے، اسی صحرائے سینا میں دربدر کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں ان کو پھر ایک نعمت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارا، آسمان سے پرندے اترتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے، اور دوسری قسم کی نعمتیں آسمان سے اترتی تھیں جن کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من و سلوہ اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمے پیدا کیے پانی کے، 12 چشمے، تاکہ 12 قبیلے جیسے ان کے وہ اپنا اپنا پانی پئیں۔ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریگستان میں جو ہے نا ایک بہار بنائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع دیا توبہ استغفار کرنے کا۔ اور پھر بالآخر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں یہ فلسطین میں ایک دفعہ پھر داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم دروازے سے اندر داخل ہو تو حطتن کہنا، حطتن یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ انہوں نے وہاں پر بھی اپنی فطرت پر انگیزی نہ چھوڑی اور حطتن کے بجائے انہوں نے اس کو کلمے کو بدل کے کہا ہنتتن، یہ قرآن میں واقعہ ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے پھر نحوست برسائی، پھر یہ طاعون کے مرض میں ان کو آ لیا اور یہ طاعون میں ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی بنی اسرائیل کی نافرمانیاں ختم ہی نہ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اس کے بعد ان کے بعد جو پیغمبر آتے چلے گئے، مختلف پیغمبر آتے رہے اور یہ ان کو قتل کرتے رہے، آپس میں تفرقے بازی کا شکار رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے، مگر یہ اللہ کی راہ پہ نہ لگے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی نافرمانی کی داستان۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی قیادت میں ایک دفعہ پھر ان کو متحد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنا نامزد کیا، اپنا نائب، جن کا نام حضرت طالوت علیہ السلام تھا، کہ اب تم ان کی قیادت میں جا کے فلسطین کے بقیہ جو وہاں پر ایک بڑا ظالم بادشاہ، بڑا پر اثر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جالوت کے نام سے، اس جالوت پہ تم انشاءاللہ تعالیٰ فاتح ہوگے اور تم اپنے وطن فلسطین میں عزت و آبرو سے رہو گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت طالوت کو نہیں مانتے، یہ تو ادنا ذات میں سے ہیں، ہم اعلیٰ ذات میں سے ہیں، ہم انہیں پیغمبر کیسے مان لیں، ہم انہیں اللہ کا نبی کیسے مان لیں۔ انہوں نے نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ بالآخر یہ حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں
بالآخر متحد ہوئے اور انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ حضرت طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جنہوں نے بادشاہ جالوت کو قتل کیا، اور پورے فلسطین پر ایک بار پھر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی، اور بنی اسرائیل پھر ایک فراوانی اور خوشحالی کے دور میں داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا گلوریس دور اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا گلوریس دور ان لوگوں نے دیکھا، لیکن چونکہ ان کی نافرمانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ نے ہفتے کے دن، یوم سبت، ہفتے کے دن آپ نے اس کی حرمت کرنی ہے، اور آپ نے ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن مقرر کیا، انہوں نے کہا ہمیں تو ہفتے کا دن چاہیے، اللہ نے ان کی بات مانتے ہوئے انہیں ہفتے کا دن دیا۔ انہوں نے ہفتے کے دن کی حرمت کو بھی برقرار نہیں رکھا۔ ان کے ماہی گیر سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے، ان کو حکم ہوا کہ آپ نے ہفتے کو کوئی مچھلی نہیں پکڑنی ہے۔ اب اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ عام دنوں میں تو مچھلیاں بہت کم ہوتی تھیں، لیکن ہفتے کے دن بھر بھر کے مچھلیاں سمندر میں امڑتی تھیں، دریاؤں میں امڑتی تھیں۔ اب یہ بڑے لالچ میں آئے کہ ہم تو ہفتے کو اللہ میں خواہ منع کر دیا گیا، مگر چونکہ اللہ کا امتحان تھا، راضی رہے۔ پھر انہوں نے پلاننگ کی، پھر وہی شیطانی پلاننگ، وہی پلاننگ جو آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہیلے نکالتے ہیں۔ انہوں نے ہیلا نکالا، انہوں نے بڑی بڑی سمندر میں جو ہے نہریں، سمندر سے نہریں نکالی، اور جمعے کو، جمعرات کو، بدھ کو، اور بڑے بڑے پونڈ بنا دیے سمندر سے آگے لے جا کے۔ اب ہفتے کو مچھلیاں آتی ہیں امڑتی ہوئی، وہ ان نہروں کے ذریعے ان پونڈس میں جا کے قید ہو جاتی ہیں، اور یہ ہفتے کے دن ان کا راستہ بند کر دیا کرتے تھے، کہ ان کا شکار نہیں کرتے تھے۔ ہاں کہتے تھے ہم شکار تو نہیں کر رہے، لیکن یہ بھی تو شکار کرنا ہی ہے کہ آپ مچھلیوں کو گھیر کے لا رہے ہیں ہفتے کے دن، آپ ان کا راستہ بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ پاک پروردگار نے ان پر پھر اپنے قہر کا اور اپنے عذاب کا جاری کیا، اور کہا قردۃ خاسئین، ہم نے تمہیں ذلیل بندر بنا دیا، اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اس طریقے سے ایک بار پھر یہ اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے بندر بن گئے۔ ان میں سے بہت ساری نسلیں جو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی تھیں۔ تو یہ دور ان کا چلتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور، حضرت سلیمان کا ایک وسیع و عریض سلطنت کے مالک ہوئے، اور بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی پوری دنیا پہ۔ حضرت سلیمان کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی فرمائش ہوئی تو آپ کو حضرت داؤد حضرت سلیمان کا دور بتائیں گے۔ بہرحال بنی اسرائیل کا چیپٹر ہم یہاں کلوز کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل، جب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا دور ختم ہو گیا، پھر ان کی تفرقہ بازیاں، نافرمانیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار آزمایا، بار بار ان پر عذاب آئے۔ پورے یروشلم اور فلسطین پر بخت نصر کی قیادت میں لشکروں نے حملہ کیا، اللہ کا قہر بن کے وہ ٹوٹا، اور گلی گلی خون کی ندیاں بہا دی، اور بنی اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور ان کو فلسطین سے ایک بار پھر نکال دیا گیا۔ تو یہ ان کی نافرمانیوں کی اور یہ ان کی ناشکریوں کی داستان ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرنا چاہیے، اس کی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے کہ پاک پروردگار، ہم جو قدم قدم پر تیری ناشکریاں کر رہے ہیں، کہیں ہم بنی اسرائیل جیسے تو نہیں ہو رہے؟ ہم بھی دیکھیں ایسا کچھ کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہیلا سازی ہیں، ہم اللہ کے قوانین کو بدل کے مختلف طریقوں سے ڈھال رہے ہیں، ہم قرآن کی صحیح طریقے سے قرآن کو نہیں پڑھ رہے، ہم قرآن کو نہیں سمجھ رہے، ہم نے اپنے عالموں کو اپنا خدا بنایا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے تو اپنے علماء کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ رسول پاک سے جب یہ تشریح پوچھی گئی تو رسول پاک نے فرمایا علماء کو رب بنانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کا کہ آپ بس جو عالم کہیں وہ کریں گے، جو ہمارے آپ اپنے فرقے بنا لیے، جو علماء کہتے ہیں اپنے اپنے فرقوں میں بیٹھ گئے، اور اللہ کی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہم اللہ کی کتاب کو بھی عمل کریں، رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو صحیح احادیث ہیں ان پر عمل کریں، خود ہم ان کو اپنے لیے ہدایت نامہ بنائیں، اور یہ جو ہم نے مختلف فرقہ بندیاں کر کے ایک دوسرے کی اوپر الزامات لگانا، گردنیں کاٹنا، شر و فساد پیدا کرنا، گناہ پیدا کرنا، اللہ کو بھول کر غیر اللہ کو پکارنا، اس تفرقے سے نکلیں تاکہ ہم بنی اسرائیل کی تقلید میں مارے نہ جائیں۔ ہم اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کی ہے کہ ہم وہ عذاب کا شکار نہیں ہو رہے جن کا شکار دیگر قومیں ہوئیں۔ ہمیں اس موقع کو، اس مہلت کو غنیمت جان کے اللہ کے رحم و کرم کو پکارنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے،
مغفرت کرنی کا چاہیے. ہر روز کم از کم ہم ایک تسبیح دل سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی پڑھیں اور ایک تسبیح استغفار کی روز پڑھیں. پاک پروردگار ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم راہ راست پہ رہ سکیں. السلام علیکم.